بچا کے پڑھو، دنیا دیکھے کہ یہ نماز ہوتی ہے، جنگ جنگ ہے، نماز نماز ہے۔ یہ وہ تصور تھا۔ 1400 سال اہل سنت پہ بڑا ظلم ہوا، فکری ظلم۔ ہمارے اوپر جسمانی ظلم بہت ہوا، لیکن ان کے اوپر فکری ظلم بہت ہوا۔ اہل سنت کی فقہ اگر کہیں پہ پاورفل تھی اور پڑھائی جاتی تھی، وہ الازہر یونیورسٹی تھی، مصر ان کی پائیگاہ تھی، جہاں پہ سوچ، جہاں پہ فکر، جہاں پہ کتابت، جہاں پہ تفاسیر، جہاں پہ علوم پروان چڑھے، وہ مصر تھا۔ یہ اہل سنت کا ایک فقہی پائیگاہ تھی۔ 1400 سال ان کو یہ پڑھایا گیا، بتایا گیا کہ اگر حاکم لو کان فاسقا او حبشیا، اگر تیرا حاکم فاسق ہو، یہاں تک کہ عجم بھی ہو، حبشی بھی ہو، لیکن اگر اکثریت نے اسے چنا ہے، اس کے خلاف قیام کرنا حرام ہے۔ تو ان میں کبھی بھی قیام کی سوچ آتی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کو ہٹانے کے لیے یہ سوچ ڈیولپ کی گئی سقیفہ کے زمانے سے، کہ اکثریت نے چنا ہے، لہٰذا اس کے خلاف اٹھو گے تو باغی کہلاؤ گے۔ یہ کربلا کے جملے یاد رکھیے، جب بی بی زینب اس پہ زور دیتی ہیں پتھر مارو پر مجھے میرے بھائی کو باغی نہ کہو، تیر مارو تلوار مارو پر میرے حسین کو باغی نہ کہو، یہ وہ سوچ تھی جس کو اس زمانے میں ڈیولپ کیا گیا۔ یعنی جو بھی وقت کے خلیفے کے خلاف قیام کرے وہ کیا ہے؟ باغی ہے۔ جب لال مسجد پہ مشرف حملہ کر رہا تھا تو مشرف نے یہی پیغام بھیجا تھا، بھائی تمہاری فقہ میں ہے وقت کے حاکم کے خلاف جو قیام کرے وہ باغی ہوتے ہیں، میں تو باغیوں کو مار رہا ہوں اور تمہارا قیام ہی غلط ہے، تم نے وقت کے حاکم کے خلاف، یہ سوچ ہماری تو نہیں ہے، یہ سوچ اہل سنت کی ہے، اور یہ سوچ کو ڈیولپ کیا۔ اسی سوچ میں خلفاء بچے رہے، شرابی تھا بچا رہا، فاسق تھا بچا رہا، زنا زادہ تھا بچا رہا، دشمن قرآن تھا بچا رہا۔ یہ ساری حکومت عثمانیہ دیکھیے، یہ مسلمان آج چیختا ہے کہ ہمیں عثمانیہ خلافت کو زبار ہو۔ کیا تھا عثمانیہ خلافت میں؟ زمین تو نے قبضے میں لی تھی نا، اور تم نے کون سا اخلاقی کام کیا تھا؟ تم نے کون سا اخلاقی طور پہ لوگوں کو پروان چڑھایا؟ اس کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ اپنا ترکی میں سارے سیکولر بن گئے نا، ان کا لٹریچر بدل گیا، سب کچھ ان کا بدل گیا، کیونکہ وہاں پہ اخلاقی بنیادیں مضبوط نہیں تھیں۔ لیکن تصور کیجئے، پوری تاریخ تشیع میں ایران کو ہٹا کر ہماری کبھی حکومت رہی نہیں، لیکن شیعہ اپنے فرہنگ میں، اپنے کلچر میں، اپنی فکر میں کتنا مضبوط ہے۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ حسین ابن علی کی شہادت کا نتیجہ تھا۔ یعنی مصر وہ جگہ جہاں پر فکر اہل سنت بنتی تھی، اور یہ فکر تھی کبھی قیام نہیں کرنا۔ 80 سال اخوان المسلمین نے اپنی فکر کے برخلاف، اپنی سوچ کے برخلاف حکومت کے خلاف جد و جہد کی۔ غور کیجیے گا، 80 سال سے محنت کی، گرا دیا حسنی مبارک کو، اس کے بعد حکومت بنائی۔ آنے کے بعد انہوں نے سوچا اب حاکم کسے ہونا چاہیے۔ یعنی آپ جب کربلا کو سمجھیں گے اور حسین کے قیام کو سمجھیں گے، آپ سجدے شکر میں چلے جائیں گے کہ حسین نے اس زمانے میں کیا سوچ دی ہمیں۔ یہ پریشان ہوئے، اب جب الیکشن ہوگا تو حاکم کسے ہونا چاہیے؟ بھائی کوئی قانون تو ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر یہی ڈیموکریسی رہی تو کل کوئی اور فاسق کو لوگ ووٹ دیں گے، وہ حاکم بن جائے گا۔ پھر ہم نے حسنی مبارک کے خلاف قیام کیوں کیا؟ اگر ووٹ ہوں گے اور پھر کوئی عوام فاسق ہو اور وہ فاسق کو چنے گی، عوام شرابی کو چنے گی۔ عوام کی جو سوچ ہے میڈیا اس کو گھماتا ہے، جس کی طرف چاہتے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے پھر فاسق کو چنا، پھر فاجر کو چنا، پھر زانی کو چنا، پھر 80 سال کی محنت تو رائگان گئی۔ پہلی مرتبہ اہل تسنن نے یہ سوچا کہ ہم کوئی قانون وضع کریں جس کے تحت کوئی فاسق حکمران نہ بن پائے، کوئی فاجر حکمران نہ بن پائے، کوئی شرابی حکمران نہ بن پائے۔ اور اس نتیجے پہ پہنچے جو فکر اہل تشیع کی فکر ہے کہ حکومت کرنے کا حق بس فقیہ کو ہے، آپ والی فکر کہ حکومت وہ کرے جو فقیہ ہو، جو علم حدیث میں، جو قرآن میں، جو تفسیر میں، جو فرمان علی میں، ہر چیز میں ماہر ہو، وہ حاکم بنے تاکہ قضاوت صحیح کر سکے۔ کیونکہ ہم نے امام بھی اسے مانا تھا جو عادل ہو۔ ہمارے یہاں شرط عدل کی ہے اور علم کی ہے، ہمارے یہاں شرط عمر کی نہیں ہے۔ اور یہی شرط غیبت امام میں ہے کہ ہم اس حکومت کو پسند کرتے ہیں جس کا چلانے والا عادل بھی ہو، عالم بھی ہو اور فقیہ بھی ہو۔
تو یہ اس نتیجے پہ پہنچے، مصر میں انہوں نے فیصلہ کیا اب قانون سازی کریں گے، اس کو حاکم ہونا چاہیے۔ تو پہلا ان کا حکمران کون بنا؟ مرسی، مرحوم ہو گیا۔ یہ الازہر کا پڑھا ہوا تھا، اس کو تفسیر بھی آتی تھی، اس کو قرآن بھی آتا تھا، اس کو، یہ مولوی تھا، پورا مولوی تھا، اس کو سب کچھ آتا تھا، پڑھا لکھا بندہ تھا، اس کو انہوں نے چنا۔ یہ خبر پہنچی سعودی عرب تک کہ بھائی اہل تسنن میں نئی فکر پیدا ہوئی، ہم ایران کے انقلاب سے تنگ ہے، یہ ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے جو سیم فکر ہے، وہی فقی والی فکر ہے، کہ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ انہوں نے فون لگائے سارے خلیجی ملکوں کو، بھائی ابو ظبی، دبئی، شارجہ، بحرین، تم سب گرنے والے ہو، تو سب تم شرابی، تم کبابی، اور یہ فکر بنا رہے ہیں، اور اہل سنت فکر بنا رہی ہے، یہ تو شیعوں کی فکر ہے کہ حاکم وہ ہو جو فقی ہو، کہ اگر خود کو بچانا ہے تو ان کو گراؤ۔ 80 سال کی جد و جہد 8 مہینے میں گر گئی، 80 سال کی جد و جہد 8 مہینے میں، اتنی جانیں دی انہوں نے، لیکن 8 مہینے میں اخوان المسلمین کی سوچ گری، کیونکہ وہ شیعہ سوچ تک اب پہنچے۔ اب سوچو حسین نے تجھے 1100 سال پہلے سوچ پہ پہنچا دیا تھا۔ کیا کہا مروان، میں یزید کی بیعت کروں؟ مثل لا یبایع مثل یزید، وہ جو فاسق ہے، وہ جو فاجر ہے، وہ جو شرابی ہے، حسین اس کی بیعت کرے کہ اگر ایسا اسلام تمہارا تو اگر اسلام ہے السلام، تو حسین اس اسلام کو خدا حافظ کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا، عزت کی موت کو پسند کروں گا، اور ایسی ذلت کی حکومت میں حسین سانسیں لینا بھی پسند نہیں